دائم سے ملاقات کے بعد وہ دونوں جب گھر پہنچی تو امی کو باہر لان میں پریشانی کی حالت میں گھومتے پایا۔ ارما اور منال کو بیرونی گیٹ سے اندر آتے دیکھ کر وہ تیر کی طرح لپکی ہوئی چلی آئی۔ امی کی سانس بے توازن اور رنگت اڑی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی خوف کے حصار میں ہو۔ ارے کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ ہاں بس امی تھوڑی سی دیر ہوگی، لیکن آپ کو کیا ہو، خیریت تو ہے نا؟ ارما نے پریشانی سے انہیں تھام لیا تھا۔ امی کی ظاہری حالت دیکھ کر وہ دونوں اچھی خاصی بیقرار ہو گئی تھی۔ امی کے اوسان خطا تھے اور وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا خیریت کہاں ہے؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں عرفان کو، مجال ہے کہ ایک بار بھی ٹھیک سے نمبر لگا ہو۔ خدا جانے فون خراب ہے یا مجھے اپنی ہی پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن امی ہوا کیا ہے؟ آخر کیا پریشانی ہے آپ کو؟ منال کا بھی دل دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ ارے وہ دائم ہے نا، عرفان کا دوست، اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ امی نے ایک ہی سانس میں اطلاع دے ڈالی۔ کیا؟ وہ دونوں دل تھام کر رہ گئی تھی یہ خبر سن کر۔ یوں لگا جیسے لمحے بھر میں پوری دنیا گھوم گئی ہو۔ منال کے اندر کچھ ٹوٹ کے بکھرا تھا، اسے لگا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکے گی۔ وہ لان کی ماربل بینچ پر دھپ سے بیٹھ گئی اور اس کا پورا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ اس کا دل بھی جیسے سناٹوں کی زد پر تھا۔ ادھر ارما بھی پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ یوں سہمی کھڑی تھی جیسے خود دائم کے ایکسیڈنٹ کی ذمہ دار ہو، اور یہ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا۔ ان دونوں بہنوں نے مل کر دائم کو اتنا زیادہ انڈر پریشر کر ڈالا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ سے واپسی پر گاڑی کو کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا دینے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گیا تھا، اور اب بقول امی کے وہ ہاسپٹل میں تھا، جہاں سے کسی نرس نے ان کے ہاں فون کر کے اطلاع دی تھی۔ دائم کی جیب سے دیگر چیزوں کے علاوہ ایک پرزہ بھی ملا تھا جس میں عرفان بھائی کا فون، موبائل اور گھر کا فون نمبر درج تھا۔ غالباً دائم نے بھی عرفان بھائی سے یہ دونوں نمبر ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے لیے لیے تھے، اسی لیے ان کے نمبر پر فون کیا گیا۔ دائم کی بے ہوشی اور سیریس کنڈیشن دیکھ کر ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اس کے عزیزوں کا اتا پتہ معلوم کرنے کی غرض سے اس کے پاکٹ کو کنگالا تھا۔ وہ تنہا تھا اور خون بہہ جانے کے باعث ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کی حالت کریٹیکل ہوتی جا رہی تھی۔ خون کا ارینجمنٹ کرنے کے لیے کسی عزیز کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اس کی جیب سے کاغذ برآمد ہوتے ہی عرفان بھائی کو فون کیا گیا، مگر جواباً کوئی رسپانس نہ پا کر گھر کے نمبر پر ٹرائی کیا گیا اور امی کو خبر پہنچا دی گئی، جسے سن کر ان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ امی، ارما اور منال کی غیر موجودگی میں مسلسل عرفان بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اپنی ہی گھبراہٹ میں پڑ کر ان سے کوئی بھی کام صحیح نہ ہو پایا۔ وہ ویسے ہی ٹینشن میں گھر کر یوں ہی ہاتھ پاؤں پھلا بیٹھتی تھی۔ ارما بیٹے اللہ کے واسطے کچھ کرو، عرفان کو فون کرو، دائم بیچارہ ہاسپٹل میں لاوارثوں کی طرح پڑا ہے، صرف 2 ہفتے بعد ہی تو اس کی شادی ہے، اور اللہ نے یہ کیسی آزمائش میں ڈال دیا اس بچے کو۔ امی کے ہمدردی بھرے جملے منال اور ارما کے ہوش اڑائے جا رہے تھے۔ وہ اپنے آپ میں مجرم بنی بیٹھی تھی، اور ایک احساس جرم ندامت کی انتہا کے ساتھ ان کے دل کو اندر ہی اندر ڈبوئے جا رہا تھا۔ ان کے ضمیر کی ملامت بھی الگ جاری تھی۔ وہ اس دوہرے عذاب میں پڑ کر جیسے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ تم دونوں منہ میں گھنگیاں بھر کے کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ فوراً اٹھو، جا کر عرفان کو فون کرو، وہ دائم کے گھر والوں کو خبر کرے، اور اب تک انہیں ہاسپٹل میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ امی نے ارما کا کندھا ہلا کر جیسے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ بھی ہڑبڑا کر بے اختیار اندر کی طرف بھاگی تھی۔ امی بھی برق رفتاری سے اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن منال، وہ تو اب تک دم بخود سی بیٹھی تھی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا اور نہ ہی اتنی ہمت تھی کہ اٹھ کر ان کے پیچھے جاتی۔ اس کے حلق سو کر کانٹے پڑ رہے تھے، اور دل تو شاید دھڑکنا بھول کر اذیتوں کے حصار میں تھا۔ منال کے ذہن میں اپنے ہی لفظوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں دائم کا وہ چہرہ آن ٹھہرا تھا جو ریسٹورنٹ کے دروازے پر پلٹ کر اس نے آخری نظروں میں دیکھا تھا۔ کس قدر اپ سیٹ تھا وہ، حیرتوں میں گھر کر بت بنا بیٹھا تھا۔ ایک لڑکی کی جرات اور بے باکی نے اسے گھنگ ہی نہیں خوف زدہ بھی کر دیا تھا۔ بے سکونی کے حصار میں گھرا بے بس سا دائم ان کے ریسٹورنٹ سے نکلنے تک وہی موجود تھا۔ اس کی خاموش نظر منال سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ ہائے، کیا کیا نہ کہا تھا اس نے دائم مصطفیٰ کو، ایسا برمحل اظہار کیا تھا اور اتنے یقین سے کیا تھا کہ وہ بیچارہ اپنا سکون کھو بیٹھا تھا۔ ایک لڑکی کی دیوانگی نے آج اسے کتنی اذیتوں سے دوچار کر دیا تھا۔ آج منال کو پہلی بار پتہ چلا کہ کسی کے لیے محبت اپنی شدت پسندی کے باوجود خوشبو، جستجو اور دیوانگی ہوتی ہے، اور وہی دیوانگی اس کے دل میں ایک ہلچل سی مچا گئی تھی۔ منال کی انتہا پسندی نے دائم کو ان حالات کا شکار بنا دیا تھا جس میں پڑھ کر اس کی شادی بھی ملتوی ہو سکتی تھی۔ کس قدر کالی زبان تھی نہ منال کی، وہ دائم کی صبر و برداشت کی حدود کو توڑ آئی تھی۔
اسے بڑے ناز سے اپنے دل کی بات بھی کہہ آئی تھی. بہت بڑا دعویٰ رکھتی تھی وہ اپنی محبت کا. وہ سادگی اور سکون سے اسے چیلنج دے آئی تھی کہ اسے بالآخر منال کے پاس آنا ہے. سندس ان بے یقین لمحات میں نہ جانے کون سے پس منظر میں جا چھپی تھی. دائم کو اس بات کا بھی احساس نہیں رہا تھا اور وہ سب کچھ بھول کر صرف منال کی کہی کو سن رہا تھا. اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس کی آواز میں کھو رہا تھا. وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ لفظ جانچ رہا تھا جو منال کے لبوں سے نکل کر ایک پر تاثیر شراب کی صورت میں اسے اپنے نشے میں غرق کرتے جا رہے تھے. وہ نہ چاہ کر بھی اس نشے میں ڈوب رہا تھا، ابھر رہا تھا اور پھر ڈوب رہا تھا. کہتے ہیں کہ کسی کو اپنی گفتگو سے متاثر کرنے کے لیے اس لہجے کی ضرورت ہوتی ہے جو دلی جذبات کا اثر اپنے اندر سمیٹ لائے، کیونکہ صرف بات نہیں، لہجہ خاص ہوتا ہے. شاید منال کا لہجہ بھی اس کے اندر بھڑکتی آگ اور چاہت کے تند جذبات کی ہیجان خمیزی کو سمیٹ لایا تھا، اور اسی ہیجان خیزی نے اس کے لہجے کو اتنا خالص اور پر تاثیر بنا دیا تھا کہ دائم جیسا سمجھدار اور میچور بندہ بھی حیرت زدہ ہو کر منال کی صورت دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا. شاید یہی وہ مشکل تھی جو دائم کی ہمت اور صبر و ضبط کا امتحان لے رہی تھی اور اب حادثے کا باعث بھی بن گئی تھی. لاؤنج میں آتے ہی ارما نے عرفان بھائی کو فون پر دائم کے ایکسیڈنٹ کی خبر دے دی تھی اور ساتھ ہی انہیں جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچنے کی بھی تلقین کی تھی. اس نے دائم کی فیملی کو بھی انفارم کرنے کو کہا تھا کہ نہ جانے دائم کس حال میں تھا. عرفان بھائی تنہا کیا دیکھتے. اس کی فیملی دائم کو دیکھ بھال کے لیے آ جاتی تو وہ باقی کا کام سہولت سے انجام دے سکتے تھے. فون پر اطلاع دینے کے بعد ارما کو سب سے زیادہ فکر منال کی ہوئی تھی. آج پہلی بار اس نے اپنی بہن کی جذباتیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ کتنا چاہتی تھی دائم کو. کیا یک طرفہ چاہت بھی اتنی شدید ہوتی ہے؟ اسے یقین نہیں آیا تھا اور اسے حیرت اس عمل پر تھی کہ منال کتنے اعتماد سے دائم سے بات چیت کر رہی تھی. کتنا بھروسہ تھا اسے خود پر اور اپنے جذبہ محبت پر. اپنی انہونی باتوں سے منال نے کتنا لاجواب کر دیا تھا دائم کو کہ وہ بیچارہ اپنے سارے کس بل بھول بیٹھا تھا. اس نے منال کی خبر لینے کے لیے اسے ریسٹورنٹ بلایا تھا، مگر اب اس اچانک حادثے کے بعد وہ خود ایک خبر بن چکا تھا اور اس حادثے کی ذمہ دار منال تھی. اور یہی سوچ ایک احساس جرم بن کر ارما کو کسی سام کی طرح ڈس رہی تھی. وہ خود اس اچانک خبر پر شاک تھی تو منال کا کیا حال تھا. وہ کس طور ملامت کے اس تازیانے کو سہ رہی تھی. عرفان کو اطلاع دے کر امی نڈھال ہو کر وہیں لاؤنج کے تخت پر دراز ہو چکی تھی. ان کی ٹینشن ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی. ارما جانتی تھی کہ جب تک عرفان بھائی گھر آ کر دائم کی خیریت سے ہونے کی خبر امی کو نہ دیتے تب تک ان کا خود کو سنبھالنا مشکل تھا. وہ دل کی بہت نرم عورت تھی اور کسی کو تکلیف میں دیکھنا اور حادثاتی خبروں کو سن کر سہ جانا ان کی فطرت میں نہیں تھا. ایسی خبروں سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جایا کرتی تھی. امی کو وہیں چھوڑ کر ارما دوبارہ لان میں چلی آئی. منال اب تک اسی گمسم حالت میں بینچ پر کسی بے جان مورتی کی طرح بیٹھی تھی. اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ گود میں دھرے وہ سنگی بینچ کی پشت سے کمر ٹیکے ہوئی تھی. اس کی بند آنکھوں سے ایک لکیر کی صورت میں آنسو بہہ رہے تھے، پھر بھی وہ ساکت تھی. ارما کا دل بھی درد سے بھر گیا اور اسے منال پر بے انتہا ترس آیا. پھر ارما نے اس کے رخسار کو چھو کر ہولے سے پکارا، منال. اور ارما کو سامنے دیکھتے ہی منال کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اس کے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ارما، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے دائم کو اتنا ٹینشن میں کر دیا کہ وہ سیلف کنٹرول کھو کر حادثے کا شکار ہو گیا. اس نے گاڑی سڑک سے گزرتی دوسری گاڑی سے ٹکرا دی اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ارما، صرف میری وجہ سے. منال نہیں، خود کو الزام مت دو. یہ سب اوپر والے کا کھیل ہے. تم قصوروار ضرور ہو مگر پوری طرح نہیں. دائم نے خود بھی بہت جذباتیت سے کام لیا. وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا تھا. بہرحال تم خاطر جمع رکھو، اسے کچھ نہیں ہوگا. میرا یقین کرو منال کے دائم کو کچھ نہیں ہوگا. یہ کہہ کر ارما نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. منال کی سسکیاں نکل رہی تھی اور وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی. اس کی انتہائی بری حالت اس کی اندرونی کیفیت کی غماز تھی. نہیں ارما، اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی. میں نے ایسا ہرگز نہیں چاہا تھا ارما. میں مانتی ہوں کہ میں نے اس کی شادی نہ ہونے کی بابت الٹی سیدھی بکواس کی تھی، مگر خدا کی قسم میرا وہ مطلب نہیں تھا. دائم یوں کسی حادثے کا شکار ہو جائے، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ مجھے اس کو بد دعا دینے کا کوئی حق نہیں تھا. میرا اعتبار کرو ارما، میں نے دائم کو بد دعا نہیں دی. پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ شاید میرے بڑے بول میرے آگے آ گئے ہیں. میرا غرور مجھے لے ڈوبا ارما. میں نے بہت غلط کیا، اتنا غلط کہ اللہ نے اس معصوم بندے کو اذیت سے دوچار کر دیا.
جس کی تکلیف میرے دل کا خون کر رہی ہے۔ میں اسے کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، میں اسے زخموں سے چور نہیں دیکھ سکتی۔ ارما، میں کیا کروں؟ بتاؤ نا۔ منال، یو جسٹ کنٹرول یور سیلف، پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ میں نے کہا ہے نا کہ دائم کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارما نے اس کے بہتے اشکوں کو پہنچنے کی کوشش کی، مگر منال نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، میں کتنی خراب لڑکی ہوں ارما، میں نے اسے تکلیف دی جس سے مجھے محبت کا دعویٰ ہے۔ ہائے، میں نے اپنے الفاظ سے اسے اس قدر پریشان کر دیا کہ اب زندگی بھر ایک خلش اور چبھن اس کے دل کو لگتی رہے گی۔ میں نے اذیت اور مصیبت اس کے ساتھ کر دی ہے ارما، لیکن خدا کی قسم ایسا میں نے نہیں چاہا تھا۔ ایسا تو خود بخود ہو گیا۔ میں اس کا برا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ حیرت بری اذیت جو میں نے اسے باتوں سے دی، وہی اذیت مجھے بھی جلائے دے رہی ہے۔ میں کیا کروں ارما، مجھ سے یہ عذاب سہا نہیں جائے گا۔ میں نے دائم کی شادی روکنے کے لیے ایسا ہرگز نہیں چاہا تھا، پھر ایسا کیوں ہو گیا ارما؟ بولو، خدا کے لیے بولو ارما، مجھے بتاؤ کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ منال دھواں دار رو رہی تھی۔ ارما کی آنکھیں بھی پگھلنے لگی اور ایک ساتھ کئی آنسو اس کے پلکوں سے بھی ٹوٹ کر گرے۔ بھلا وہ کیا کہتی منال کو؟ اس کے سوال کے جواب میں کچھ کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ ندامت، شرمساری اور احساس جرم دونوں کو ہی اپنی نظروں میں بے وقت کر چکے تھے۔ اس وقت وہ دونوں انتہائی پریشانی سے زیادہ پشیمانی کا شکار تھی۔ انہوں نے دائم کو بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہی تکلیف اس کے حادثے کی وجہ بھی بن چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ منال کی آنکھیں مسلسل رونے کے سبب سوج کر بند ہونے پر آ گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ پانی کے گھونٹ بھر رہی تھی جو اسے ارما نے لا کر دیا تھا۔ انہی نامہربان ساتوں میں اچانک ڈور بیل کی آواز انہیں بری طرح چونکا گئی۔ دونوں نے ہڑبڑا کر گیٹ کی طرف دیکھا تو باہر کوئی آدمی کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ عرفان کی آمد کا سوچ کر ارما نے لپکتے قدموں سے جا کر گیٹ کھول دیا، مگر فوراً وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، کیونکہ حمزہ اور اس کی والدہ مسکراتے چہروں کے ساتھ اندر چلے آئے تھے۔ ان کی اس بے وقت آمد نے ارما کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ جو کنڈیشن اس وقت منال کی تھی وہ بے حد مشکوک تھی۔ اسے اتنی بری حالت میں دیکھ کر کئی سوال حمزہ اور اس کی امی کے ذہن میں اٹھ سکتے تھے۔ پھر انہیں کیسے مطمئن کرتی، کیا بتاتی؟ کیسی ہو ارما، ٹھیک تو ہو نا؟ اسے خاموش دیکھ کر حمزہ کی امی نے خیریت پوچھی اور ساتھ ہی باہیں پھیلا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ فوراً پرے ہوگی تو حمزہ کی ٹٹولتی نظر اب اس کے زرد چہرے پر تھی۔ مگر مجھے اب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، خیریت تو ہے نا گھر میں؟ جی بالکل خیریت ہے حمزہ، آپ آئیے نا، امی اندر لاؤنج میں ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ انہیں منال کی لان میں موجودگی سے باخبر نہ ہونے دے۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اب تک کسی نے باہر کی لائٹس آن نہیں کی تھی، مگر ویسا ہوتا کب ہے جیسا سوچا جائے۔ حمزہ کی نظر ارما کا جائزہ لے کر پلٹی تو سیدھی لان میں بیٹھی منال پر جا ٹھہری، جو انہیں دیکھ کر اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ ایسے وقت میں ان دونوں کی آمد منال کو زہر سے زیادہ بھی بری لگ رہی تھی۔ اپنی اس حالت میں انہیں قطعاً فیس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر حمزہ کی حیرت اس کے سوال سے منال کی سماعت میں آگ لگا گئی۔ ارے منال، اس وقت لان میں کیا کر رہی ہو بیٹھی تم یہاں پہ؟ اسے وقت کا کچھ اندازہ ہے کہ نہیں؟ راحت آنٹی نے بھی گردن موڑ کر ادھر دیکھا اور فکر مندی سے بولی، ہاں واقعی ارما، وہ اس وقت اندھیرے میں وہاں کیوں بیٹھی ہے؟ بلاؤ اسے، موسم بدل رہا ہے، کہیں اسے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اور ارما کو اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگا، پھر بھی اس نے تحمل سے کہا، میں ابھی بلاتی ہوں آنٹی، آپ اندر چلیے نا، امی کو آپ کی آمد کی خبر ہو چکی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے ارما، تم منال کو لے کر اندر آ جاؤ، میں اپنی بہو کو دیکھ کر آنکھیں تو ٹھنڈی کر لوں گی۔ ان کی لہجے کی ممتا ارما کو اس سمے بے تحاشا چبھی تھی، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دونوں پورچ کے بائیں جانب بنی چند سیڑھیاں عبور کر کے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تبھی ارما سیدھی منال کے پاس آئی اور بولی، منال چلو اندر، شام رات میں بدل چکی ہے، اب لان میں بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ نہیں ارما پلیز، مجھے یہاں سکون مل رہا ہے، پلیز حمزہ اور اس کی امی جب تک گھر پر موجود ہیں مجھے یہیں بیٹھا رہنے دو، میں اس وقت ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ منال، وہ دونوں مجھے بھی برداشت نہیں ہو رہے، مگر مجبوری ہے نا، انہیں ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ تم امی کو جانتی ہو نا، وہ انہیں تمہارے سسرال والے جان کر کتنی آؤ بھگت کرتی ہیں۔ اگر تم ان کی موجودگی میں ادھر رہوگی تو امی ان کے سامنے ہی تمہارے پیچھے پڑ جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اٹھ کر اندر چلی جاؤ۔ کیا اس حالت میں رما؟ ہاں، اگر اس حمزہ نے کچھ پوچھ لیا تو سوچو میں کیا جواب دوں گی؟ جواب اسے میں دے دوں گی نا، تم چلو تو صحیح۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے دائم کے ایکسیڈنٹ کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی، جب اس بارے میں جان لے گا تو یقیناً یہاں رکے گا نہیں۔ عرفان بھائی کی طرح وہ بھی دائم کا بہت قریبی دوست ہے۔ ارما نے اسے سمجھایا تو منال کسی پس و پیش کے فوراً اٹھ گئی تھی۔
ارما نے اپنے آنچل سے اس کی نم آنکھوں کو پہنچا اور گال تھپتھپا کر محبت سے بولی، بی برے منال، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ، میرا روم روم دائم کے لیے دعائیں کر رہا ہے ارما۔ ارما نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور پلٹ کر اندر کو چلی آئی، مگر دروازے کے عین سامنے حمزہ سے ایک بار پھر ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ منال نے گھبرا کر نظریں چرا لی، مگر وہ خاصی جلدی میں تھا۔ ارما کو دیکھ کر بولا، دائم کے بارے میں تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ وہ اتنی مشکل میں ہے اور میں بے خبر ہوں۔ کم سے کم تمہیں میرے آتے ہی اس کی ایکسیڈنٹ کی خبر دے دینی چاہیے تھی۔ عرفان بھی عجیب ہے، اس نے مجھے کوئی کال نہیں کی اور نہ جانے کس حال میں ہوگا دائم۔ او حمزہ بھائی، آئی ایم سوری۔ دراصل مجھے کچھ اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کو آتے ہی ایک بری خبر دے ڈالوں، اس لیے چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ لیکن سچ بات یہی ہے حمزہ بھائی کہ دائم بھائی بیچارے بہت شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آج شام ان کی گاڑی بے قابو ہو کر دوسری گاڑی سے جا ٹکرائی۔ ہمیں بھی ہاسپٹل سے آنے والے فون سے آگاہی ہوئی ہے اور یہ اتفاق ہے کہ دائم کی جیب سے بھیا کا فون نمبر نکل آیا۔ او اٹ از سو ٹریجک ارما، چند دن بعد اس کی شادی ہونے والی ہے اور ان حالات میں جانے کیا صورتحال سامنے آئے۔ خدا کرے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو کر اپنے گھر آ جائے، ورنہ شادی ملتوی بھی ہو سکتی ہے۔ جی یہ تو ہے، دائم بھائی کو جلد ریکوری کرنا ہوگی۔ ارما نے بھی فوراً اس کی تائید کی۔ بائی دی وے وہ کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس ٹائم؟ آنٹی نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حمزہ کی نظریں اپنے سوال کے دوران ارما کے بجائے منال کے چہرے پر بھٹک رہی تھی۔ ارما نے فوراً ہسپتال کا نام بتا دیا تو وہ فوراً آگے بڑھ گیا اور پھر یکدم رک کر بولا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینا منال، ورنہ سوجن تکلیف دے گی۔ اس قدر رونا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ جی؟ وہ دونوں ہونک بن کر اس کا چہرہ تکنے لگے، مگر وہ مزید کچھ کہے بغیر تیز قدموں سے چلتا ہوا گیٹ کراس کر گیا۔ اس کے جاتے ہی منال نے پریشانی سے ارما کو دیکھا۔ ارما، وہ یہ کیا بول کر گیا ہے؟ اس کی بات کا مطلب کیا تھا آخر؟ پتہ نہیں منال، لیکن جو بھی کہا ہے اس نے وہ خاصا ذو معنی تھا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگا، کہیں اسے کوئی بھنک تو نہیں پڑ گئی۔ منال کی پریشانی ارما کو بھی فکر مند کر گئی۔ یار مجھے کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ ہمدردی میں کہہ گیا ہو، ہم اپسیٹ ہیں نا اس لیے غلط سمجھے۔ بہرحال تم اندر چلو اور ہاتھ منہ دھو کر حمزہ کی امی سے ملاقات کر لو، ورنہ ان کے سوال جواب تمہیں بھی پریشان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتی ہوں۔ منال نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو ارما کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عرفان بھائی رات گئے گھر لوٹے تو صرف امی جاگ رہی تھی، کیونکہ انہیں دائم کی فکر ستا رہی تھی۔ شادی سے پہلے اتنا بڑا حادثہ ہو جانا کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ خدا جانے کہ اس کی شادی اب مقررہ وقت پر ہو پاتی ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں دائم کے زخم کس نوعیت کے تھے اور انہیں ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر کام کھٹائی میں پڑ گیا ہو۔ رات 2:30 بجے کے قریب عرفان کی آمد کے ساتھ ہی امی اپنے کمرے سے اٹھائی تھی۔ عرفان لاؤنج میں فلور کشن پر بیٹھے جوتوں کے بند کھول رہے تھے۔ امی کو آتا دیکھ کر تھکے تھکے سے بولے، امی بہت بھوک لگی ہے، اس وقت کچھ کھانے کو ملے گا؟ ارے کیوں نہیں بیٹا، کھانا تیار ہے، تم بس منہ ہاتھ دھو گاؤ، میں جب تک پانی گرم کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیزی سے کچن کو چل دی۔ منال نے روٹی ہاٹ پاٹ میں لپیٹ کر رکھی تھی جو اب تک نرم اور گرم تھی۔ انہوں نے پھرتی سے سالن گرم کیا اور سیلڈ فریج سے نکال کر کھانے کے ساتھ ٹرے میں رکھ دیا۔ عرفان سلاد کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور یہ ان کی کمزوری تھی، سو امی بیٹے کے لیے سبھی کچھ لے کر کمرے میں لوٹ آئی۔ لو میرے بچے، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، صبح سے رات ہوگی، یقیناً تم نے باہر سے کچھ کھانے کی زحمت نہیں کی ہوگی۔ جی امی، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں باہر کا کھانا نہیں کھاتا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، چلو بسم اللہ کرو۔ عرفان نے پہلا لقمہ توڑ کر امی کی طرف بڑھایا اور بولا، امی یہ آپ کے لیے۔ عرفان کی محبت پر امی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے میں کہاں کھاؤں گی، تم شروع کرو، آج ارما نے بہت لذیذ پالک گوشت بنایا ہے، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ اوہ اٹس مائی فیوریٹ ڈش۔ ویسے بھی آج دائم کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کھایا دن بھر، پانی بھی گھر آ کر پیا ہے میں نے بھی۔ توبہ توبہ، آج تو بہت مصروف دن گزرا امی، ایک پل بھی نہ ملا بیٹھنے کو۔ ہاں بیٹا تم تھک بھی گئے ہوگے نا، چائے بنا دوں تمہارے لیے؟ امی چائے کی طلب تو بہت ہے مگر رہنے دیجیے، آپ اس وقت کیا کریں گی میرے لیے؟ بھائی اب میں ارما کو تو جگانے سے رہی نا، وہ گہری نیند میں ہوگی، اس لیے چائے بھی ماں کے ہاتھ کی پینی پڑے گی تمہیں۔ اچھا چلیں پھر ذرا اسٹرانگ سی بنائیے گا، میں واقعی بہت تھک چکا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے تم کھانا کھاؤ، بس چائے بھی تمہیں تمہاری مرضی کی ملے گی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف گئی اور جب چائے لے کر لوٹی تو عرفان بھائی کھانا کھا چکے تھے۔ ماں کے ہاتھ سے گرما گرم چائے کا مگ لے کر وہ دوبارہ فلور کشن پر آ بیٹھے تھے اور پاؤں پسار کر بولے،
امی آج تو میری کمر بھی اکڑ چکی ہے، شام سے ایک پاؤں پر کھڑا ہوں۔ دائم کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع نے میرے تو ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ بیٹا، دوست کو بری حالت میں دیکھ کر تمہارا پریشان ہونا فطری بات ہے، پھر اسے ایمرجنسی میں سنبھالنا اور ڈاکٹرز کے آگے پیچھے گھومنا تھکاوٹ میں مبتلا تو کرے گا۔ تم ایسا کرو کہ چائے پی کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ، بستر پر لیٹو گے تو فوراً نیند آ جائے گی۔ یہ وقت گہری نیند کا ہے، تمہاری آنکھ بھی جلد ہی لگ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے امی، میں چائے ختم کر لوں پھر جاتا ہوں۔ انہوں نے اس چائے کا سپ لے کر امی کو جواب دیا تو وہ فکر مندی سے بولی، عرفان دائم کیسا ہے اب؟ ہوش آ گیا اس کو؟ زخم گہرے تو نہیں آئے؟ امی کچھ زخم تو کافی گہرے ہیں، خون کافی بہہ چکا ہے، وہ تو شکر ہے کہ کوئی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی ورنہ کافی مشکل ہو جاتی۔ پھر بھی حادثہ بہت شدید قسم کا تھا، گاڑی ٹکرانے کے نتیجے میں ونڈ سکرین ٹوٹ کر دائم پر ہی آ کر گری تھی۔ کانچ کے ٹکڑے نے اسے زیادہ گھائل کیا، اس کا دائیں پاؤں بھی شدید زخمی ہے اور سر پر بھی چوٹ گہری لگی ہے، اور ان زخموں کو بھرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ ہائے اللہ، کیسے ہو گیا یہ سب؟ نہ جانے کس کی کالی نظر لگی دائم کو، پھر تو اس کی شادی بھی ملتوی ہو جائے گی نا عرفان؟ پتہ نہیں امی، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تبھی ارما لاؤنج میں داخل ہوئی۔ میز پر پڑے کھانے کے برتن اور عرفان بھائی کے ہاتھ میں چائے کا مگ دیکھ کر وہ کچھ شرمسار سی ہو گئی۔ بھائی سوری، میں آپ کا انتظار ہی کر رہی تھی لیکن پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کے آنے پر کھانا خود گرم کر کے دوں مگر امی کو ناحق زحمت اٹھانا پڑی۔ ارے نہیں بیٹا، زحمت کیسی؟ اپنے بچوں کے لیے کام کر کے ماں کو سکھ ملتا ہے۔ اور تم کوئی کیوں اٹھ گئی ارما؟ رات گہری ہو چلی ہے، جا کر سو جاؤ۔ اس کی بے آرامی کا سوچ کر عرفان بھائی نے فوراً کہا تو وہ چند لمحے خاموش نگاہوں سے ان کا چہرہ تکتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، عرفان بھائی دائم کا کیا حال ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، وہ ابھی کچھ دنوں سے ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، زخم گہرے لگے ہیں اس لیے خون دیا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد وہ خاصا سیریس تھا مگر اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹرز نے صبح تک مزید بہتری کی امید بھی دی ہے۔ فی الوقت وہ تو بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ عرفان بھائی کیا آپ نے ان کی فیملی کو بھی خبر کر دی؟ ہاں کر دی ہے، وہ میرا فون سنتے ہی چلے آئے تھے۔ سندس کی حالت بھی بہت غیر تھی، وہ بہت رو رہی تھی، بیچاری کی آنکھیں بھی سوج گئی تھی۔ اس کی شادی کی ساری خوشیاں پل بھر میں بکھر گئی تھی اور سبھی کو افسوس ہو رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ دائم سے واقعی بہت محبت کرتی ہے ارما، وہ جیسے ایک روانی میں بولی تو ارما دھک سے رہ گئی، دل جیسے اندر ہی اندر ڈوبنے لگا۔ ایک ایسا سنگین جرم سرزد ہو گیا تھا ان دونوں بہنوں سے، اگر اس بات کی بھنک عرفان بھائی کو پڑ جاتی تو آنے والا وقت کیا نتیجہ نکال کر لاتا، یہ بات سوچنے کی نہیں تھی بلکہ صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ بدلتے وقت کا کوئی بھی جذباتی لمحہ اسے اور منال کو عرفان بھائی کے ہاتھوں شوٹ کروا سکتا تھا۔ ہائے بیچاری سندس، کتنے سپنے دیکھے ہوں گے اس نے اپنے بیاہ کے نام، لیکن سچ کہا ہے کسی نے کہ خوشیاں بھی مقدر سے ملتی ہیں اور راس آتی ہیں، بس اچھے وقت کی خیر مانگنی چاہیے۔ امی نے ٹھنڈی سانس لے کر ہمدردی کا اظہار کیا تو ارما چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے میں اچانک امی نے وہ سوال پوچھ ڈالا جو ارما کے دل کو ہاتھوں میں لے بیٹھا۔ عرفان، یہ حادثہ آخر ہوا کیسے؟ دائم کہاں سے آ رہا تھا جو گاڑی ٹکرا بیٹھا؟ کیا اسے کوئی ٹینشن تھی یا غلطی دوسری گاڑی والی کی تھی؟ امی کچھ پتہ نہیں، اصل وجہ کیا ہے پولیس نے دائم کا چلان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دائم نے سگنل توڑ کر گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ خدا جانے کہ وہ کن سوچوں میں گم تھا جو سگنل کا اشارہ نہ دیکھ سکا۔ کم سے کم مجھے دائم سے ایسی امید نہیں تھی، وہ امریکہ میں رہ کر آیا ہے جہاں ٹریفک رول ریگولیشن کی بڑی پابندی کی جاتی ہے۔ دائم جیسا سمجھدار بندہ ایسی غلطی کرے گا مجھے یقین نہیں آتا۔ اچھا امی، میں اب چلتا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا ورنہ صبح سویرے ہاسپٹل کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہاں، آپ دونوں بھی جا کر سوئیے، صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، ابو کی وجہ سے آپ کو بھی جلدی اٹھنا پڑے گا۔ ہاں یہ تو ہے بیٹا۔ پھر امی بیٹے کا بازو تھام کر اسے روکتے ہوئے ایک عجلت بھرے انداز میں بولی، عرفان ذرا ٹھہرنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کل تم پھر دائم کے ساتھ مصروف ہو جاؤ گے تو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ابو سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تم سے مشورہ کر لوں۔ جی امی، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں بیٹا، مسئلہ ہی سمجھو نا۔ کل شام کو حمزہ اور اس کی امی گھر پر آئے تھے۔ جی مجھے پتا ہے، حمزہ نے بتایا تھا کہ وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہاں عرفان، لیکن بات یہ نہیں، حمزہ کی امی صرف ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی، وہ منگنی کرنے کا کہہ رہی تھی کہ حمزہ اور منال کی فائنل بات کر دی جائے۔ اس نئے کام کے لیے خاندان کے چند معتبر لوگوں کو ساتھ لے کر وہ منگل کو انگوٹھی پہنانا چاہتی ہیں۔ وہ مجھ سے اجازت مانگ رہی تھی مگر فی الوقت میں نے انہیں منع کر دیا۔
میں نے کہا کہ منال کے ابو اور بھائی سے صلاح مشورے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ارے امی، بات کیا کرنی ہے؟ آپ نے ہاں کہہ دیا ہوتا۔ ہمیں کون سا حمزہ کی انویسٹیگیشن کرانی ہے؟ دوست ہے وہ میرا، دیکھا بھالا شریف خاندان کا لڑکا ہے، آپ بلا لیجئے کسی دن انہیں گھر پر۔ مگر بیٹا ابھی چند دن تم مصروف رہو گے نا، دائم کو یوں بیچ میں تھوڑی چھوڑ دو گے۔ جب تک وہ ایک بہتر حالت کے ساتھ اٹھ نہیں بیٹھتا تمہیں وہاں وقت دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے میں امی، پھر آپ ایسا کیجئے کہ حمزہ کی امی کو 10-12 دن بعد کا وقت دے دیجئے، یہ ابو سے مشورہ کر لیں، وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کر لیں گے۔ اور ہاں، ایک اور بات کہنی ہے آپ سے، حمزہ کو انگوٹھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ بہت چڑھتا ہے گولڈ کی رنگ سے، ہم اسے کوئی دوسری چیز دے دیں گے جیسے گولڈ کی چین یا قیمتی کوئی گھڑی۔ آپ ابو سے کہہ کر کسی اچھی فورن کمپنی کی گھڑی منگوا لیجئے گا۔ عرفان نے امی کو مشورہ دیا تو انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ نہیں، تمہارے ابو سے منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم حمزہ کو ساتھ لے کر ان کی پسند کی خرید لینا، ہمیں اس کو گفٹ کرنا ہے، اگر خود پسند کر لیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ صحیح، اور تم بے فکر رہو کہ منگنی کا بھی سارا انتظام ہو جائے گا، ارما سارے انتظام سنبھالے گی اور یہ اپنی بہن کو بھی بتا دے گی۔ ویسے عرفان، میں نے اپنے طور پر منال سے بات کی تھی، اسے اب اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا امی، اعتراض اسے ضرور ہوگا، آپ جانتی ہیں نا کہ وہ دائم کے لیے کیا کچھ کہہ چکی ہے۔ ایسا تماشا اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں اس بار براہ راست ابو کو اس معاملے میں گھسیٹ لاؤں گا۔ عرفان بھائی نے درپردہ ارما کو پیغام دیا، وہ جانتے تھے کہ ارما ان کا کہا ہر لفظ منال کو ضرور سنائے گی۔ عرفان کی بات پر امی کچھ گھبرا سی گئی اور بولی، خبردار جو تم نے اپنے ابو سے اس بارے میں کچھ کہا تو انہیں بالکل خبر نہ ہو کہ منال ایسی کوئی حماقت کر چکی ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ منال کی صورت بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے امی، منال کو اس کی منگنی کے بارے میں پہلے سے انفارم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس بندھن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکے، ورنہ اس سے کوئی دوسری حماقت ابس نہیں، وہ اپنی ضد میں آ کر کچھ بھی الٹا سیدھا کر سکتی ہے۔ عرفان بھائی نے وارن کیا تو امی نے سر ہلا دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں خود بات کرتی ہوں منال سے۔ آخر وہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ادھر منال دائم سے اپنی محبت کو لے کر کیا دعوے کر آئی تھی اور ادھر اس کی منگنی حمزہ سے ہونے جا رہی تھی۔ کیا منال اس منگنی کے لیے راضی ہو جائے گی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا ارما کے دل و دماغ نے بیک وقت انکار میں ہی جواب دیا تھا۔ مارے وحشت اور پریشانی کے نیند اس کی آنکھوں سے پوری طرح اڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ امی کی اجازت پا کر عرفان بھائی اپنے کمرے کو پلٹتے، وہ تیز قدموں سے سیڑھی چڑھ کر اوپر آئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر منال کو کھڑا دیکھ کر اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ شاید منال عرفان بھائی اور امی کے درمیان ہونے والی ہر بات سن چکی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور بدن کپ کپا رہا تھا۔ سوجی آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اجڑی ہوئی اور بیمار لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ سب باتیں اس کی جان نچوڑ کر لے گئی ہوں۔ ارما نے بھاری قدموں سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی اندر کمرے میں لے آئی۔ عرفان بھائی اگر اسے جاگتا اور کمرے کے باہر کھڑا دیکھ لیتے تو ابھی کے ابھی ہزاروں باتیں سنا ڈالتے۔ انہیں یوں چھپ چھپا کر باتیں سننے والے سے سخت نفرت تھی۔ گو کہ منال نے ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی، مگر وہ پانی پینے اٹھی تو ارما کو بستر پر نہ پا کر اسی کے تلاش میں نیچے آئی تھی۔ لاؤنج کی لائٹ جلتی دیکھ کر وہ پریشان ہو کر آگے بڑھائی، تبھی امی کو منہ سے اپنا نام سن کر اسے دروازے کے باہر ہی رک جانا پڑا۔ پھر اس کی سماعت نے اس ساری آگ اپنے اندر انڈیلی تھی جسے سن کر منال کے دل میں بھانبڑ سے چلنے لگے تھے۔ اس کی دھڑکن جیسے بند ہونے پر اتر آئی تھی، لیکن اب وہ کچھ بھی کہتی، عرفان بھائی کو اس کی صفائیوں پر اعتبار کیسے آتا؟ کیونکہ دائم کے لیے اپنے جذبات کا اظہار ہمارا کے سامنے کر کے منال واقعی مجرم بن چکی تھی۔ ہمارا نے اس کی وہ تمام باتیں فون پر عرفان بھائی کے کانوں سے جس طرح گزاری تھی، وہ باتیں اتنی جلدی فراموش نہیں کی جا سکتی تھی۔ عرفان بھائی کو اب منال پر 1% بھی بھروسہ نہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اگر منال کی جلد از جلد شادی نہ کی جاتی تو وہ حقیقتاً کوئی غلط قدم اٹھا سکتی تھی۔ منال نے کمرے میں واپس آتے ہی ایک زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ ارما کی گرفت سے چھڑایا اور بستر پر بیٹھ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ ارما کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھبرا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اللہ کے واسطے منال، اس طرح تو مت رو، رات کا وقت ہے اور تمہاری آواز دور دور تک گونجے گی، اور اگر یہ آواز امی یا عرفان بھائی نے سن لی تو وہ آ کر وجہ پوچھیں گی اور جواب میں تم جو بھی کہو گی وہ تمہیں زندہ درگور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ہاں تو میں کیا کروں ارما؟ گاڑ دیں مجھے وہ دونوں مل کر زمین میں، کر لیں اپنی حسرت پوری، لیکن میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں۔ مجھے حمزہ سے شادی نہیں کرنی، سمجھے تم؟
فار گاڈ سیک منال، آہستہ بولو، کیوں اپنے ساتھ میری بھی شامت بلانا چاہتی ہو؟ میں اب امی یا عرفان بھائی کی کوئی زیادتی سہ نہیں پاؤں گی، پلیز اتنی بلند آواز سے مت بولو کہ وہ دونوں اس کمرے میں آنے پر مجبور ہو جائیں۔ ارما نے بوکھلا کر دوبارہ اس کی منت کی تو وہ خود بھی روحاسی ہو رہی تھی۔ دیکھو ارما، دائم کے لیے ان دونوں کو انکار ہے تو مجھے بھی حمزہ کے لیے صاف انکار ہے۔ آخر یہ چھوٹی سی بات امی کے پلے کیوں نہیں پڑتی؟ پڑ جائے گی منال، تم ایک ذرا صبر تو کرو نا۔ کیسے صبر کروں میں؟ ہاں، وہ جو ہسپتال میں زخمی پڑا ہے کتنا سیریس ہے وہ، اور یہاں عرفان بھائی کو اپنی دوستی بھول کر بہن کی منگنی یاد آ رہی ہے۔ توبہ ہے بھائی، کتنے مفاد پرست ہیں یہ عرفان بھائی، اپنی خوشیوں میں پڑھ کر کیا دوست کی تکلیف کو بھول جائیں گے؟ کیا وہ حمزہ اپنی نام نہاد منگنی کے فنکشن پر دائم جیسے دوست کو بلاوا نہیں بھیجے گا؟ کیا دائم بھول جائے گا اسے؟ ارما، یہ دونوں کس قدر خود غرض انسان ہیں، میں تو لعنت بھیجتی ہوں ایسی دوستی پر جو دوست کی ایسی بری حالت پر رحم نہ کھائے۔ کس قدر مطلب پرست ہیں وہ دونوں اپنے اپنے معاملات میں۔ منال بولتے بولتے بھی روئی چلی جا رہی تھی اور ارما کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی فکر مند اور پریشان تھی کہ کچھ نہ سوجا تو سر پکڑ کر کارپیٹ پر جا بیٹھی۔ اسے لگا جیسے اس کے پاؤں اس کے بدن کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو چکے ہوں۔ منال نے آنکھیں پوچھ کر سامنے بیٹھی ارما کو دیکھا، پھر خود بھی بستر سے اتر کر اس کے پاس بیٹھی اور بولی، ارما دیکھو کیسی قسمت ہے میری یار، اندھیرے اور اجالے کے بیچ کھڑی ہوں۔ ایک طرف حمزہ ہے جو میرے لیے بے قرار ہے اور دوسری طرف دائم ہے جو مجھ سے بیزار ہے۔ میں کیا کروں؟ میرا دل بس اسی کا طلبگار ہے جو میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ہائے ارما، یہ کیسا تضاد ہے قیامت کا۔ حمزہ کی طرف میری وقت لاکھوں کی ہے اور دائم کے سامنے میری اوقات ایک ٹکے کی بھی نہیں۔ آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو کی طرح میری کوئی قیمت نہیں۔ میں اس وقت صرف گندا پانی ہوں جو کسی کے دل کو صحیح نہیں لگتا، نہ امی کا اور نہ ہی عرفان بھائی کا دل۔ ادھر حمزہ اور دائم بھی میری سرورت دیکھنے نہیں آئیں گے جب میرا انکار ان دونوں تک پہنچے گا۔ میں کیا کروں ارما، یہ کیسا روگ لگا ہے میرے دل کو؟ کیوں اپنے اختیار کو بھول کر وہ کرنا چاہتی ہوں جو میرے بس سے باہر ہے؟ میں کیسی لڑکی ہوں ارما، محبت میں ناکام اور زندگی میں ناکام تر ہوں۔ بدنام ہو گئی ہوں، رسوائی کے اندھیروں میں اتر گئی ہوں، مگر دل ہے کہ کسی طور نہیں مان رہا۔ جلن ہے کہ بڑھتی جاتی ہے، روح کا خالی پن مجھے ایک انجانے خلا میں دھکیل رہا ہے، مگر میں ہار نہیں مانوں گی ارما۔ مجھے اتنی جلدی اپنی شکست قبول نہیں کرنی، میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گی۔ یکدم اس کا لہجہ مستحکم ہو گیا، وہ اپنی آنکھیں پوچھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر ارما دم بخود سی بیٹھی تھی، اسے منال کا ارادہ بے حد مضبوط اور نیت خاصی مشکوک سی لگی۔ وہ چند لمحے بے قراری سے اسے گھورتی رہی، پھر ہولے سے بولی، اب تم کیا کرو گی منال؟ ان حالات میں بھلا تم کیا کر سکو گی؟ میں اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں ارما۔ عرفان بھائی اور امی لاکھ پہرے لگا لے مگر میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ نہیں منال، تم بیکار کی حجت بازی کر رہی ہو میری بہن۔ تمہیں نے تو کہا تھا نا کہ بڑوں کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ممکن نہیں ہوتا، پھر کیوں وہی کام کرنا چاہتی ہو؟ تم سب کچھ اللہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم سے بڑھ کر سوچا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں سوچوں سے بھی بڑھ کر نواز دے۔ تم صرف ایک بار تو اللہ پر انحصار کر کے تو دیکھو، مجھے یقین ہے کہ تمہارے حق میں بہتری ہی ہوگی۔ میری نظر میں دکھ اتنے اذیت ناک نہیں ہوتے منال جتنا ہم سوچتے ہیں، کیونکہ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، سو گزرتا وقت حالات اور واقعات کو تبدیل کر ڈالتا ہے۔ پلیز منال، میرا اعتبار کرو، وقت تمہارے لیے بھی ضرور بدلے گا، وہ تمہارے دامن میں بھی ڈھیروں خوشیاں بھر دے گا، بس تم صبر سے اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ نہیں ارما، مجھے ایسے کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا، میں اللہ پر سب کچھ بہت پہلے چھوڑ چکی ہوں، مگر اللہ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ مجھے اپنے لیے کوئی ایک کوشش تو ضرور کرنی ہوگی۔ چراغ دل بجھانے سے پہلے مجھے اس ہوا سے لڑنا ہوگا جو ان بدلتے حالات کا روپ دھار کر مجھے آندھیوں کی نظر کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے ہارنا نہیں، میں اتنی جلدی اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس وقت تک کوشش کروں گی جب تک دائم کی محبت کو آزاد چھوڑ کر اپنا بنائے رکھنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ میں اشک بہانے والی ایک کمزور لڑکی نہیں ارما، بہنے والی آنکھ اتنی بے وقوف نہیں ہوتی، کبھی کبھار یہی آنسو انسان کو دیدہ وری کی منزل عطا کرتے ہیں۔ میں بھی اسی شعور کا مظاہرہ کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ نازک سی عورت کو بدلتے حالات کی سختیاں اور تلخیاں فولاد بنا دیتی ہیں۔
منال کی باتیں سن کر ارما کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. وہ کس قدر انتہا پسند ہو گئی تھی. اس کا لب و لہجہ بغاوت کی بو دے رہا تھا. اسے اس موقع پر سمجھایا نہ جاتا تو وہ کوئی بھی انتہائی غلط قدم اٹھا سکتی تھی. خودکشی جیسا انتہائی قدم تک بھی اٹھا سکتی تھی. ارما کی تو یہ سوچ کر روح فنا ہوگی. وہ تڑپ کر بولی، منال، ہوش میں آؤ تم. یہ زندگی ہے، کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں جس کے لیے وقتی طور پر جذباتی انداز میں ڈائیلاگز بولے جائیں. مت بھولو منال کہ محبت کا سودا عورت کو ہمیشہ گھاٹے میں رکھتا ہے. دائم تم سے محبت نہیں کرتا، پھر اس کی چاہت کرنا کس قدر بے معنی بات ہے. خدا کے واسطے کچھ تو ہوش کا ثبوت تو. کیوں ایک بچے کی طرح دائم کے لیے مچل رہی ہو؟ وہ کوئی کھلونا نہیں منال. ادھوری محبت دو زندگیوں کی تباہی ہے. اپنے ساتھ ساتھ اس بیچارے پر بھی رحم کرو. تمہاری باتوں کے دباؤ میں آ کر وہ اپنی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا کر زخمی بھی ہو چکا ہے. اس کی زندگی اللہ نے بخش دی. پلیز تم بھی اسے اپنی یک طرفہ محبت کے جال سے آزاد کر دو. دائم صرف سندس کا ہے اور ان دونوں کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے. ارما، کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ شادی ڈیلے ہو چکی ہے. یہ بات تم یاد رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پر بناتا ہے، پھر انہیں ملانے کا کام بھی خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ در کھولتا ہے، ایسے راستے نکالتا ہے جو خود بخود بندے کو اس کی منزل تک لے جاتے ہیں. دائم صرف میرا ہے، وہ میرے لیے ہے. پھر تم اسے سندس کا کہہ کر میرا امتحان کیوں لیتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ محبت ہے تو تمہیں یہ سب کچھ سمجھا رہی ہوں منال. دائم کی شادی ڈیلے ہو یا نہ ہو، حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ وہ سندس سے بے پناہ محبت کرتا ہے. وہ لڑکی اس کی پہلی چوائس ہے، اور پہلی چوائس زندگی کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ہاں واقعی پہلی چوائس زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح دائم مصطفیٰ میری پہلی چوائس ہے. میں بھی اسے کھونا نہیں چاہتی. وہ مجھے اپنی تقدیر کا حصہ لگتا ہے. سو تقدیر پر رضامندی ہر غم کو مٹا دیتی ہے. کل دائم کو میں نے اپنی باتوں سے کافی حد تک قائل کر دیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کیسا رد عمل ظاہر کرے گا. اچھا یا برا مجھے سب منظور ہے، لیکن فی الوقت سب سے اہم مسئلہ حمزہ سے میری منگنی کا ہے. امی اور عرفان بھائی میرے لیے جو فیصلہ کر بیٹھے ہیں وہ اسے نبھانے کی پوری کوشش کریں گے. ارما، تم مجھے بتاؤ میں اس منگنی سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ کوئی حل بتاؤ مجھے. منال بے حد سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی. ارما کے سر سے دھوئیں نکلنے لگے. وہ دھڑکتے دل کے باوجود بے حس و حرکت بیٹھی تھی. منال کی باتیں اور اس کا لہجہ اور انداز اس کے ہوش اڑائے دے رہا تھا. ارما کو سمجھ نہ آیا کہ وہ جواب میں کیا کہے. ادھر منال منتظر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. ارما کو خود کو سنبھالنا پڑا اور ہمت جمع کر کے وہ بمشکل بولی، اس منگنی سے چھٹکارا ممکن نہیں منال. تمہیں وہی کرنا ہوگا جو امی چاہتی ہیں. تمہاری طرف سے ہونے والی کوئی بھی بغاوت اس گھر کے اندر ہی کچل دی جائے گی. تمہیں حمزہ سے منسوب ہونا ہے، اس لیے اس حقیقت کو قبول کر لو. ٹھیک ہے ارما، پھر یہ منگنی ضرور ہوگی. میرا حمزہ سے تعلق ضرور بنے گا جو اس گھر کے لوگ چاہتے ہیں، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اتنی جلدی اپنی ہار تسلیم نہیں. میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ ضرور تلاش کروں گی، اور وہ راستہ ہوگا دائم. مجھے اس تعلق کو توڑنے کے لیے دائم کا سہارا چاہیے. اگر وہ لڑکا میری جذبات کی شدت کو جان گیا تو اسے میرا مان رکھنا ہوگا. اسے ہر حال میں میرے پاس آنا ہوگا، اور جب وہ میرے قریب آ جائے گا تو حمزہ سے ہونے والی یہ منگنی اس کا درد سر ہوگی. اسے حمزہ کو اپنا رازدار بنا کر اس منگنی کو توڑنے کا اعلان کرنا ہوگا. مجھے بتاؤ ارما، کیا حمزہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ میری اور دائم کی محبت کا سن کر یہ منگنی توڑ سکے؟ آئی تھنک وہ بغیرت ہرگز نہیں. مرد جھوٹی چیز کو منہ نہیں لگاتا. وہ بھی ایکشن ضرور لے گا، تب امی اور عرفان بھائی اسے روک نہیں سکیں گے. منال، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ. تم تو سچ مچ پاگل ہو گئی ہو یار. ارما اب رونے لگی تھی. گھبراہٹ اور ڈپریشن کے مارے اس کے سینے میں درد کے بگولے اٹھنے لگے تھے. اسے لگا کہ منال اگر چپ نہ ہوئی تو اس کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر جان سے ہی گزر جائے گی. منال اس وقت ہوش میں تھی یا جوش میں، ارما کو کوئی اندازہ نہیں تھا. وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ منال کی باتوں میں اس کے لب و لہجے اور مستحکم انداز میں کچھ کر گزرنے کا عزم جھلک رہا تھا. اللہ جانے آنے والے دن ان سب کے لیے کیا سوغات لانے والے تھے. اس گھر کی تقدیر میں منال کے توسط سے نہ جانے ابھی کتنے دھچکے اور لکھے تھے.
اس کے بعد 2 دن خاموشی سے گزرے تھے۔ منال چپ ہو کر رہ گئی تھی اور ارما دھڑکتے دل کے ساتھ ہر پل کچھ ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہو کر بے سکونی کے لمحے کاٹ رہی تھی۔ ان دونوں کا پریشر منال سے زیادہ ارما پر پڑا تھا۔ وہ تو جیسے پیلی پڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ امی کو بھی فکر مند کر گیا تھا، مگر ارما نے انہیں سر درد کی شکایت کا کہہ کر مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ نچلے پورشن کا کام نپٹا کر اپنے کمرے میں آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی منال کو تیاری کرتے پایا۔ اس کی حرکات بے حد مشکوک تھی۔ ارما پریشان ہوگی کہ وہ کہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ رائل بلو جارجٹ کے پلین سوٹ پر دھنک رنگ پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے منال خاصی دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ارما کو دیکھتے ہی چمکیلی گلابی لپسٹک ہونٹوں پر لگائی، پنسل سے آؤٹ لائن واضح کی اور ہلکا سا بلش آن گالوں پر برش کر کے گویا خود کو فائنل ٹچ دے ڈالا۔ اب وہ مختلف پہلو سے خود کو آئینے میں دیکھ کر مطمئن ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ارما نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ منال، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن یہ ساری تیاری کس کے لیے ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اس کی بات پر منال نے ایک شعر پڑھا، خواہش ہے یہ کہ عشق ہمارا رہے دوام، خواہش ہے یہ کہ عشق ہمارا رہے دوام، کریا بکریا وحشت اظہار چاہیے۔ کیا مطلب منال؟ مطلب یہ ہے کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ وہ اب بھی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر ارما اچھل پڑی اور گھبرا کر پھر وہی 2 الفاظ بول بیٹھی، کیا مطلب؟ اف ارما، تم کتنی بے وقوف ہو یار، کیا اب بھی مطلب نہیں سمجھی؟ منال، آج کل تمہاری باتیں میرے حواس لے اڑتی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اب اچانک یوں ہاسپٹل جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ارما، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا سر پھوڑ دوں۔ احمق لڑکی، اگر مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو کیا میں یوں بند سور کر جاؤں گی ہاسپٹل؟ تم تو بہت بھولی ہو ارما، کیا ہم ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے؟ منال کی بات پر ارما نے ایک طویل سانس خارج کی اور بے کسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آخر کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ ہاں کیوں منال؟ صرف اس لیے کہ… وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ ارما کو ایسے لگا جیسے وہ اپنے اشک چھپانے کی کوشش میں ہو۔ ہاں بولو، تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی حالت بھانپ کر بھی خاموش نہ رہ سکی تو منال نے تڑپ کر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور قدم بڑھا کر اس کے پاس آ گئی اور بولی، میں مجبور ہوں ارما، میں اپنے دل کا کہاں ٹال نہیں سکتی۔ تم جانتی ہو کہ جذبوں کی سرکشی دل کی طلب کو بڑھا دیتی ہے، لیکن منال یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دل تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو اب بھی وقت ہے، واپس پلٹ آؤ۔ یہ ایک طرفہ جذبات صرف خواری اور ذلیل ہی کرتے ہیں۔ نہیں ارما، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ جو اپنے حصے کا ہے سہنا ہوگا، دکھ جو اپنے حصے کا ہے سہنا ہوگا، ہنسنا ہوگا اور خاموش بھی رہنا ہوگا۔ سو خاموش رہ کر اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ میں دائم کی عیادت کو جا رہی ہوں، میری ساری تیاری صرف اسی کے لیے ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آمد پر جب وہ غصے سے مجھے دیکھے تو میرا سجا سنورا روپ اس کے غصے کو کچھ کم کر سکے۔ تم بتاؤ نا ارما، دائم مجھے دیکھ کر منہ تو نہیں بنائے گا نا؟ منال نے اس کی بات بدل ڈالی تھی۔ ارما کا دل ہچکولے کھانے لگا۔ کس قدر ٹینشن دے رہی تھی منال اسے۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پر اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی، کیا تم نے امی کی اجازت لے لی ہے ہاسپٹل جانے کے لیے؟ نہیں تو اجازت تو تم لوگی میری جان، کہہ دینا کہ امارا کے گھر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ امارا کے گھر؟ تم جانتی ہو نا کہ تم پر پابندی ہے اس کے گھر جانے پر، کیا میں یہ بہانہ بناؤں گی؟ ہاں نا، بنانا پڑے گا، مجبوری ہے۔ لڑائی میری ہے امارا سے، تمہاری تو نہیں نا۔ تم اگر اس کے گھر جانا چاہو گی تو امی تمہیں نہیں روکیں گی، کہہ دینا کہ اس نے خود بلایا ہے تمہیں کسی اہم کام کے لیے۔ منال، کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اتنا بھی نڈر ہونا اچھی بات نہیں۔ میں مانتی ہوں ارما، مگر جھوٹ بولنا ہماری مجبوری ہے، ورنہ ہماری ماں جیسی کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کی منمانی سہ نہیں پائے گی۔ اجازت کو تو سوال ہی نہیں اٹھتا، اس لیے ایسے بہانے بنانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اور اگر ہاسپٹل میں عرفان بھائی سے ٹاکرا ہو گیا تو تب بھی ان کے ہر سوال کا جواب تم دو گی ارما۔ کہتے نا کہ ہم بازار گئے تھے، سو واپسی پر دائم کی عیادت کو چلے آئے، سب کی موجودگی میں ظاہر ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں وہاں نہیں کہیں گے، لیکن گھر آ کر
گھر آ کر تو وہ ساری یادداشت کھو دیں گے ہے نا؟ ارے ارما یار چھوڑو نا، عرفان بھائی کو گھر آنے کی فرصت کب ملتی ہے؟ وہ تب لوٹتے ہیں جب سارا گھر نیند کی وادی میں گم ہوتا ہے۔ سچ یہی ہے ارما کہ عرفان بھائی دوست سے خوب حق دوستی نبھا رہے ہیں، خوب خدمت کر رہے ہیں دائم کی۔ میرا تو سارا شکوہ دور ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ دائم ان کا اتنا کلوز فرینڈ ہے۔ باتیں کرتے ہوئے منال اب چوڑیاں پہن رہی تھی۔ منال کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگ رہا؟ میری طرف دیکھ کر بتاؤ۔ اس کی بات پر منال مسکرا دی اور بولی، کس بات کا ڈر میری بہن؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ سو آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ نہیں منال، یہ اچھی بات نہیں، اتنا آگے مت بڑھو کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ دائم تمہیں نہیں چاہتا، تم یہ بات مان کیوں نہیں لیتی؟ ہاں میں مان لیتی شاید، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ خدا بھی میرے ارادوں میں شامل ہے۔ تم دیکھنا وہ مجھے کس طرح دائم کے دل تک پہنچاتا ہے۔ دائم کو مجھ تک آنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ تم نے دیکھا نا کہ اللہ نے کس طرح اس کی شادی کو ڈیلے کروا دیا۔ تم بے شک اس کی شادی ڈیلے ہو جانے میں میری ذات کو الزام دو، وجہ کوئی بھی ہو، مگر ارما رزلٹ وہی ہوگا جیسے میں نے کہا ہے، تم دیکھ لینا۔ منال کا یہ اعتماد بھرا لہجہ ارما کو حیرت زدہ کر گیا تھا۔ وہ منہ کھولے چھوٹی بہن کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اسے کتنا زام تھا، کتنا غرور تھا اپنے جذبوں پر۔ وہ اپنے معاملے میں اب اللہ کو بھی شامل کر رہی تھی۔ اس کا محبت پر ایمان کس درجے کو چھو رہا تھا۔ تبھی منال نے اسے پکارا اور بولی، پلیز جلدی کرو ارما، تم بھی تیار ہو جاؤ، دیر ہوگی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں نے تمہارے کپڑے پریس کر کے رکھے ہیں، انہیں پہن لو، جلدی چلو میرے ساتھ۔ ابو کے گھر لوٹنے سے پہلے ہمیں واپس آنا ہوگا۔ میں کسی کو معمولی سوال جواب کرنے کا بھی موقع نہیں دینا چاہتی۔ منال نے اپنے طور پر سیٹ کیا پروگرام ارما کے گوش گزار کر ڈالا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، سو ارما مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق خاموشی سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اسے بھی تیار ہونے میں 10 منٹ لگے تھے۔ منال نے زبردستی اس کے نازک سے لبوں کو لپسٹک کے شیڈ سے خوبصورت بنا دیا تھا۔ ارما بے حد حسین لڑکی تھی، سو ہلکے سے میک اپ نے اسے مزید نکھار دیا تھا، لیکن ابھی اجازت لینے کا کڑا مرحلہ باقی تھا۔ وہ ڈرتی سہمتی امی کے پاس چلی آئی جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف تھی۔ ارما کو اچانک سر پر سوار دیکھ کر انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار اپنے قریب کی نظر کا چشمہ اتار کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، خیریت تو ہے نا؟ یہ کدھر کی تیاری پکڑ لی تم نے؟ ہاں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہو ارما، تھوڑا کاجل بھی لگا لیتی آنکھوں کو۔ امی کی بات پر ارما کے گال دہک اٹھے۔ امی کی طنزیہ تعریف اسے کسی تازیانے سے کم نہ لگی اور وہ نظریں چرا گئی۔ امی آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر کے لیے امارہ کے گھر سے ہو آؤں؟ امارہ کے گھر؟ مگر وہاں کیا کام ہے تمہیں؟ امی وہ سندس کی شادی کے ڈریسز کچھ اب بن کر آئے ہیں، تو امارہ نے ان کی پیکنگ کے لیے مجھ سے مدد مانگی تھی، اور اس لیے مجھ سے انکار نہ ہو سکا، اور میں نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گی۔ کیا مطلب؟ لڑکا زخمی ہو کر ہاسپٹل پڑا ہے اور امارہ کے گھر پر بری کے جوڑے پیکنگ ہو رہی ہے؟ یہ کیسی بے حسی ہے ہمارا لوگوں کی؟ کم سے کم اب تو کچھ دن کے لیے یہ تیاری انہیں بند کرنی چاہیے۔ نہیں امی، دائم تو بالکل ٹھیک ہے، 1-2 دن میں وہ ڈسچارج ہو کر گھر بھی آ جائیں گے، پھر یہ سارے کام کس طرح نمٹ سکیں گے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر عرفان کہہ رہا تھا کہ دائم بہت کمزور ہے اور اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، اس لیے شادی لازمی طور پر ڈیلے ہو جائے گی، اور جب شادی ڈیلے ہی ہونا ہے تو پھر کام بھی آرام سے اور ذمہ داری بھی آرام سے ہونی چاہیے۔ امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کچھ وقت لگے گا دائم کو ریکوری کرنے کے لیے، مگر شادی کی تیاری میں بہت وقت لگتا ہے نا، ایک چیز کو بنانے سنوارنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، اس لیے جوڑے وغیرہ کا کام ابھی پورا ہوگا تاکہ باقی کے کام اپنے وقت پر ہو سکیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم جاؤ گی کس کے ساتھ؟ امی منال میرے ساتھ جائے گی۔ ارما کا جواب امی کو قرآن پاک بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ پھر وہ بولی، منال کے ساتھ؟ کیا وہ امارہ کے گھر جانے پر رضامند ہے؟ ان کا سوال شک سے بھرپور تھا۔ ارما نے نظریں جھکا لی اور بولی، جی امی، میں بھلا اکیلی کیسے جاؤں گی؟ اس کی امی اور افراح آپی پوچھیں گی تو میں منال کی غیر حاضری کا کیا جواب دوں گی؟ امارہ نے اپنی امی اور آپی کو بھی ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ دراصل دوستی تو منال کی ہے امارہ کے ساتھ، اگر وہ نہ گئی تو انہیں عجیب لگے گا نا۔ کیا تیار ہو چکی ہے وہ؟ جی بس ہو رہی ہے، میں نے سوچا جب تک میں آپ سے پوچھ لوں، کیا میں جاؤں؟
ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہاں تم اکیلی چلی جاتی تو اچھا تھا۔ منال کا جانا مناسب نہیں۔ دائم کو لے کر اس نے امارہ کو بہت کچھ کہا ہے، اور ادھر عرفان بھی بہن سے بہت زیادہ بدظن ہے۔ منال کے وہاں جانے پر وہ کوئی فساد نہ اٹھا دے۔ میں ڈرتی ہوں ارما، حمزہ یا اس کی ماں کے کانوں میں کہیں کوئی ایسی بات نہ پڑ جائے۔ بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ دیکھو بیٹا، ہم جیسے اچھے لڑکے روز روز نہیں ملتے۔ گھر بیٹھے ہمیں منال کے لیے اتنا اچھا رشتہ مل گیا تو ہمیں تھوڑی احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ امی آپ تو بہت دور کی سوچتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حمزہ ہی اس کی امی کو بے وجہ منال پر شک کیوں ہوگا؟ میں ہوں نا منال کے ساتھ، ہمارے کے گھر اسے کوئی حماقت نہیں کرنے دوں گی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم جلدی لوٹ آئیں گے۔ ویسے بھی امارہ نے اصرار کیا ہے منال کو لانے پر، مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ختم کرنا چاہتی ہے۔ دوستی میں بہت گنجائش ہوتی ہے نا، دوست کو معاف کرنا مشکل نہیں، امارہ بھی منال کو معاف کر دے گی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، پھر بھی خیال رکھنا منال کا، اس کی زبان گز بر لمبی ہے، بولتے ہوئے سوچتی تک نہیں۔ امی آپ فکر مت کریں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ اس نے جلدی سے دوبارہ یقین دہانی کرائی اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ منال باہر انتظار کر رہی تھی، ارما کو آتے دیکھ کر لپک کی اور چلی آئی۔ کیا کہا امی نے؟ اس کا سوال اس کی بے چینی کا غماز تھا، مگر ارما نے بھی صاف بول دیا۔ کہہ رہی تھی کہ تمہیں نہ لے جاؤں تو بہتر ہوگا، انہیں ڈر ہے کہ تمہاری زبان سے جو بے وقت موتی جھڑتے ہیں وہ دوسروں کو پتھر بن کر نہ لگ جائیں۔ سوچ لو منال، تمہارا یہ جذباتی قدم کہیں ہم دونوں کو کسی گہری کھائی میں نہ دھکیل دیں۔ ارے ارما، کچھ نہیں ہوتا نا، تم سارا وقت بس ڈرتی رہو۔ یہ بتاؤ اب چلنا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں چلو، اجازت تو مل گئی ہے، آگے ہماری قسمت۔ ارما نے ٹھنڈی سانس بھر کر ہتھیار ڈال دی تو منال بے اختیار ہنس پڑی۔ ارما تھینک یو یار، تم بہت اچھی ہو، میری خاطر تمہیں بھی اتنی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر زندگی رہی تو کسی نہ کسی موڑ پر تمہارا یہ احسان ضرور اتاروں گی۔ تمہاری محبت نے مجھے قرضدار کر دیا ہے۔ اچھا نا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، تم میری بہن ہو منال، بس یہی بات میں بھول نہیں پاتی۔ ارما کی بات پر منال کے دل کو بھی ٹھوکا سا لگا، وہ شرمساری سے نظریں چرا گئی اور اسی پر اس کے دل میں واقعی شرمندگی کا احساس جاگا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی انہوں نے رکشہ روکا اور سیدھی ہاسپٹل جا پہنچی۔ دوپہر کے 4 بجنے کو تھے اور دھوپ پھیکی پڑ گئی تھی، شاید اس لیے ہوا میں نمی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں گزرتے وقت کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر بنے پرائیویٹ رومز کی طرف آ گئی۔ وہ کمرے وی آئی پیز کے لیے مخصوص تھے۔ تیسرا کمرہ دائم کا تھا، جس کا دروازہ بند تھا اور کوریڈور میں کھلنے والی کھڑکی پر پردہ گرا ہوا تھا۔ بند دروازے پر ارما نے منال کے اشارے پر ہولے سے دستک دی تو اگلے ہی پل سندس نے دروازہ کھولا تھا۔ ارما اور منال کو سامنے دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کے کومل چہرے کا تاثر سیکنڈ میں تبدیل ہوا اور وہ تاثر منال اور ارما کے لیے خاصی سبکی والا ثابت ہوا۔ سندس کی گرم نگاہ ارما سے ہوتی منال کے سراپے پر منڈلانے لگی تھی۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو چکی تھی۔ اس کے دلکش چہرے پر ناگواری کا واضح احساس چھلک رہا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ امارہ سندس کو بھی منال کی جذباتیت اور ضد سے آگاہ کر چکی تھی۔ سندس، دروازے پر کون ہے؟ اندر سے دائم کی آواز ابھری تو سندس نے مڑ کر ذومانی نظروں سے اسے دیکھا اور منہ سے ایک لفظ کہے بغیر دروازہ کھول دیا۔ دائم بھی ان دونوں کو وہاں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، مگر وہ ہوشیار آدمی تھا، سو اپنے تاثر چھپا کر قدر اتفاق سے بولا، ارے آئیے آئیے، بہت خاص لوگ آئے ہیں میرے کمرے میں۔ سندس پلیز چائے کا آرڈر تو دینا روم سرونٹ کو۔ ارما بے حساب شرمندہ ہوئی تھی، مگر منال پر دائم کے کہے گا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی کہ کتنا کمزور ہو گیا تھا وہ۔ اس کا ایک پاؤں پلاسٹر میں جکڑا ہوا تھا، جبکہ ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ دائم کے ہاتھوں پر بھی خراشیوں کے نشانات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ منال کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر دائم کی توجہ بھی اس کی جانب ہو چکی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کے دل کی دھڑکن میں کچھ تیزی آ گئی تھی۔ وہ لڑکی ایک عمدہ لک کے ساتھ اس کے سامنے پورے اعتماد سے کھڑی تھی۔ اس کا انداز شاہانہ اور آج بھی ایک غرور سمیٹے ہوئے تھا، یوں جیسے اپنے یک طرفہ جذبے پر اسے مکمل بھروسہ ہو، اور وہی بھروسہ اس کے شخصی اعتماد کا ضامن بن گیا تھا۔ منال پلیز بیٹھ جاؤ، دائم کو کھڑے کھڑے دیکھتے رہنا تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ سندس نے اسے دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ منال اور دائم ایک ساتھ ہوش میں آئے۔ منال کے لبوں پر مسکراہٹ اور دائم کے چہروں پر گھبراہٹ اتر آئی۔ وہ بوکھلا کر بولا، میں نے تم سے چائے کے لیے کہا تھا نا سندس، مہمان خاص ہو تو تواضع سے بھی خصوصی ہونی چاہیے، تم روم سرونٹ کو آرڈر کرو۔ ارے نہیں نہیں پلیز، ہم صرف آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، ابھی چائے رہنے دیجیے اور سنائیے کیسے ہیں آپ؟
ارما نے مسکرا کر خوش دلی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو دائم کا انداز بدل سا گیا. پھر وہ بولا, جو چاہا تھا کسی نے وہ ہو چکا ہے ارما جی, پھر احوال جاننے کی کیا ضرورت؟ کیا عرفان نے آپ کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کیسا ہوں میں؟ جی عرفان بھائی نے بتایا تھا, لیکن ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. اوکے, تو دیکھیے اور بتائیے میری حالت ٹھیک ہے یا بہتری کی جانب گامزن ہے؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے ارما کی بات کاٹ کر فوری طور پر سوال کر ڈالا تو ارما بے حساب خجل ہوئی. اس بار منال کا پارا بھی ہائی ہو گیا. سندس کی تضحیک آمیز نظروں سے ویسے ہی بہت چپ رہی تھی. ادھر دائم بھی اپنی فطری شائستگی بھول کر بدتمیزی پر آمادہ تھا, حالانکہ جسمانی طور پر خاصی تکلیف میں تھا. ہم نے آپ کو پہلے سے زیادہ کمزور پایا ہے دائم جی, ابھی آرام کی ضرورت ہے آپ کو. منال کا زو مانی جواب دائم کے ساتھ سندس کو بھی جی بھر کے چبھا تھا. وہ دونوں کچھ بے قرار سے ہو کر ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے. منال کے یہ جملے سندس کو ہضم نہیں ہوئے تھے. لگتا ہے کہ جنون اب تک سر چڑھ کر بول رہا ہے. کیوں منال, یہ دیوانگی کیوں طاری کر لی خود پر؟ ہاں, اس راہ کی راہی کیوں بن گئی جو تمہیں منزل تک نہیں پہنچنے دے گی؟ منزل میرے سامنے ہے سندس, لیکن میں ابھی خود منزل کو دیکھنا نہیں چاہتی. منال نے دو ٹوک جواب دیا. سندس کو موڈ آف ہو گیا تھا. وہ خفگی سے بولی, کیوں, کیا ڈرتی ہو تم؟ ہاں ڈرتی ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے حق چھینا ہے کسی کا, وہ حق جو مجھے خود بہت جلد مل جائے گا, اور اس کی گواہی دائم آپ کو دینی ہوگی, یہ دھیان رکھیے گا. وہ بات کرتے ہوئے مسکرا دیا اور ادھر دائم کا رنگ بھی اڑ گیا. اسے کچھ بولنا چاہا مگر بول نہ سکا. سندس کو تو جیسے کسی نے سانپ نے ڈس لیا تھا. وہ بلبلا اٹھی اور بولی, جیسا سنا تھا تم اس سے بڑھ کر ہو منال, تم واقعی ایک بے غیرت لڑکی ہو. ہاں کہہ سکتی ہو, پر یاد رہے کہ بے غیرت ہونا اتنا برا نہیں جتنا بے وفا ہونا ہے. تمہاری بے وفائی بہت جلد سامنے آئے گی, مگر خیر, ابھی میں تمہاری بات کا جواب مکمل نہیں دوں گی. وقت ہی کتنا بچا ہے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے میرے پاس. میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے اس وقت پر. تم بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہو منال بی بی. تم ابھی مجھے جانتی نہیں. سندس اس لڑکی کا نام ہے جو اپنی ہر چیز کے لیے بہت پوزیسو ہے. ہاں میں بہت اچھے سے جانتی ہوں سندس, تمہارا چیزوں کے لیے پوزیسو ہونا ہی تمہاری سطح ہونے کی نشاندہی ہے. مگر ایک بات میری بھی یاد رکھو کہ ہمارا انسانوں کے لیے پوزیسو ہونا زیادہ بہتر ہے, لیکن تمہاری خود غرض سوچ تمہیں ایسا سوچنے نہیں دے گی. خود غرض سوچ؟ میرے لیے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ تم جیسی لڑکی مجھے خود غرض کہہ رہی ہے. آنے سے پہلے کیا تم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر نہیں آئی؟ اگر دیکھ کر آتی منال تو خود غرضی کی اصل صورت سے واقف ہوتی, اور شاید پھر تمہیں خود سے ہی نفرت ہو جاتی. نہیں سندس, میں خود سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ چہرہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں رہتا ہے. اس کا برجستہ جواب دائم کو نگاہ چرانے پر مجبور کر گیا. وہ اپنی حیرت میں پڑھ کر اسے گھور رہا تھا. منال کی باتوں سے سر سے پاؤں تک شرابور کر گئی. ادھر سندس کی بھی برداشت حد سے بڑھنے لگی اور بولی, سنو دائم, اس لڑکی سے کہو کہ یہاں سے ابھی کے ابھی چلے جائے. میں نے اسے کمرے میں آنے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ میں ہاسپٹل میں کوئی تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتی, مگر اب یہ لڑکی اپنی اوقات پر اتر آئی ہے تو بہتر ہے کہ میری کسی سخت بات سے پہلے اسے جانے کے لیے کہہ دو. نہیں سندس پلیز, تھوڑا دھیرج رکھو. کیوں تم اپنا ٹیمپر لوز کر رہی ہو سویٹی؟ دائم نے اسے کنٹرول کرنا چاہا تو وہ روتے ہوئے بولی, یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ مگر دائم سے بولنے سے پہلے ہی منال نے جواب دیا, میں صرف دائم کے لیے آئی ہوں سندس. ان کی خاطر میرا دوسروں سے رابطہ رکھنا میری مجبوری ہے. اور ہاں دائم, آپ کو انڈر پریشر ہونے کی ضرورت نہیں. انسان کو اعصابی طور پر مضبوط ہونا چاہیے, اور ان حالات میں جو غیر متوقع ہوں خود کو قابو میں رکھنا چاہیے. اس کا آخری جملہ منال کو آئینہ دکھا رہا تھا, مگر جواباً دائم کا منہ بن گیا. وہ خاصے سخت لہجے میں بولا, میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں منال, یو ڈونٹ وری, میں ہر طرح کے حالات کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. مگر منال نے ہنس کر اس کی بات کو فوراً رد کر دیا. بولی, نہیں دائم جی, آپ تو بہت کمزور انسان ہیں, آپ انہونی کو سہ نہیں سکتے. بہرحال محبت میں ہر ناممکن کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, ورنہ نتیجہ اختیار سے باہر ہو جاتا ہے جو بھگتنا بھی پڑتا ہے. واٹ ربش, یہ تمہارا خیال ہے صرف. ہاں, اور میں تمہارے خیال سے متفق نہیں ہوں. اس کا انکار منال کو چیلنج کر رہا تھا. وہ زور سے ہنس پڑی اور بولی, آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا دائم جی, اگر اختیار پر کنٹرول رکھتے تو آج اپنی شادی کی تیاریوں میں الجھے ہوتے, مگر آپ ایکسیڈنٹ کروا کر ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں.
کم سے کم خود پر گزری تو نہ جھٹلائیے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات کو فیس نہیں کر سکتے. سندس نے بھی غصے سے منال کو دیکھا اور بولی, دیکھا تم نے دائم, یہ حسین چہرے بندے کو کس طرح برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. باہر سے تو اجلے دکھائی دینے والے اندر سے کتنے کالے ہوتے ہیں. مانتے ہو نا یہ بات؟ یس سندس, آئی ایگری وتھ یو. وہ بات کرنے میں بے حد سنجیدہ تھا. ادھر منال نے پھر مداخلت کی اور بولی, اتنی جلدی ایگری نہیں ہو جاتے دائم صاحب. کچھ باتیں اپنی سمجھ بوجھ سے بھی کرنی چاہیے. پہلے خود کو اس خول سے باہر لائیے جو مجھے دیکھ کر آپ نے اپنی ذات پر چڑھا لیا ہے. میں جانتی ہوں کہ فی الوقت سندس کو ناراض کرنا آپ کے بس میں نہیں, مگر اس کے ڈر سے چڑھائے جانے والے خول کو تھوڑا ڈھیلا کر لیجیے تاکہ سانس ٹھیک طور پر آتی جاتی رہے, ورنہ کہیں آپ کا دم ہی نہ گھٹ جائے. اس کا جواب سندس اور دائم کی بولتی بند کر چکا تھا. ادھر ارما حیران اور پریشان ہو کر ساری گفتگو سن رہی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. وہ دونوں تو دائم کی عیادت کے لیے آئی تھی, مگر اس کا حال احوال پوچھنے کے بجائے ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی. وہ تینوں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے, اور یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ اس سب کا فائدہ کیا تھا؟ ارما کوئی اندازہ نہ لگا سکی. اس سے پہلے کہ وہ منال کو اس کمرے سے باہر نکال لاتی, اچانک دروازہ کھلا اور حمزہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا. ارما و منال کو دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ ہوا اور پھر سنبھل کر بے حد گرم جوشی سے بولا, ارے بھائی واہ, آج تو کمرے میں خواتین کا میلہ لگا ہے. میرا خیال ہے کہ دائم تم باقی دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ بہتر محسوس کر رہے ہوگے, کیونکہ نازک لوگ تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں. واقعی یار, بہت لطف آیا مجھے. یہ نزاکت بہت پر اثر ہے حمزہ. اس کی بات پر حمزہ بے ساختہ ہنس پڑا اور بولا, اچھا, اس کا مطلب تم سچ مجھ اچھا فیل کر رہے ہو؟ ہاں, سوائے اچھا فیل کرنے کے میں کر بھی کیا سکتا ہوں. بہرحال اب خواتین کے جھرمٹ میں تم بھی آ ملے ہو تو فضا ضرور بدلے گی, اور میرا خیال ہے کہ یہ بدلی فضا میری حالت میں زیادہ بہتر تبدیلی لائے گی, ورنہ آج تھکاوٹ بہت ہے اور میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے کہ چپ چاپ پڑا رہوں. کیوں یار, اس کا مطلب ہے کہ تم نے آرام نہیں کیا صبح سے؟ ہاں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دراصل میں بور ہو چکا ہوں ہاسپٹل میں نا, اب گھر جانا چاہتا ہوں. اور ڈونٹ ویری یار, میں ڈاکٹر سے تمہارے ڈسچارج کی بات کرتا ہوں. ویسے میرا خیال ہے کہ ابھی چند دن اور رکنا پڑے گا ہاسپٹل میں, کیونکہ تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوا ابھی, اور خصوصاً تمہارے سر کا زخم تو کافی گہرا ہے. ہاں, گہرا زخم سر پر ہی لگنا چاہیے تھا. ایکسیڈنٹ کے دن میری سوچ میرے اختیار سے باہر ہو چکی تھی. اس کی ملامتی نظر منال کی طرف اٹھی تو حمزہ حیرت سے دائم کو دیکھنے لگا. کیا مطلب؟ ایسا کیا سوچ رہے تھے تم اس دن جس دن ایکسیڈنٹ ہوا؟ ہاں, بہت کچھ تھا سوچنے کے لیے یار. وہ دن میری زندگی کا بہت عجیب دن تھا حمزہ. اس دن کسی کی بے باک گفتگو مجھے اس قدر حیرت زدہ کر گئی کہ امریکہ میں ایک طویل مدت گزارنے والا بندہ بھی پریشان ہو گیا. مجھے ایک بات تو بتاؤ یار, کیا مغرب کی طرح مشرقی عورت بھی اپنے جذبات کے اظہار میں بے باک ہو چکی ہے؟ کیا شرم و حیا کا وہ تصور ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں جو مجھ جیسے بندے کو اپنے کلچر اور روایات میں نظر آتا تھا؟ ہمارے یہاں کی عورت بھی کچھ آزاد زیادہ ہی ہو چکی ہے حمزہ. اسے اپنے وقار کا خیال نہیں رہا. مگر حمزہ نے فوراً اس کی بات کی نفی کر دی. بولا, نہیں دائم, میں تمہاری بات سے متفق نہیں. مشرقی عورت آج بھی شرم و حیا کی پہچان ہے. ہمارے یہاں آج بھی عورت پردے کی پابند ہے. اب تم ان دو بہنوں کو دیکھ لو, گھر سے نکلی ہیں مگر سر ڈھکے ہوئے ان کی گفتگو میں حیا کا رنگ ہے. سراپا خالص مشرقی انداز لیے ہوئے ہیں. یہ دونوں تمہاری خرید پوچھنے آئی ہیں, مگر انہیں اپنی حدود کا اندازہ ہے. ہاں, حدود کا اندازہ خوب ہوا مجھے یہاں آ کر. کیا لیمٹس ہیں بھائی ہمارے معاشرے کی, میں تو بے حد حیران ہوا ہوں. دائم کے الفاظ ہی نہیں, اس کا لہجہ بھی خاصا گرم تھا. اس کی بات پر سندس بھی مسکرا دی. اس کی نظریں منال اور ارما پر گردش کر رہی تھی جو لال چہرہ لیے کھڑی تھی. حمزہ کا ادھر آنا ان دونوں کی روح فنا کر گیا تھا. امی ویسے ہی پریشان تھی کہ کہیں حمزہ یا اس کی والدہ کو منال کے کسی کرتوت کی بھنک نہ پڑ جائے, اور ادھر بات ہی اس کے رویے اور بے باکی کی ہو رہی تھی. ارما کا تو دم گھٹنے لگا اور وہ اندر ہی اندر بے حساب سہم گئی تھی, اور سوچنے لگی کہ اگر سندس نے جذبات میں آ کر منال کو کچھ اور برا بلا کہہ دیا تو, اگر دائم نے حمزہ کو اپنی ٹینشن کی اصل وجہ بتا دی تو, اور اگر آج کی یہ ساری کہیں انکہی باتیں عرفان بھائی کے علم میں آ گئی تو. نہیں خدایا, ایسا کچھ نہ ہو. اے اللہ, ہمیں عزت و عافیت سے گھر پہنچا دے. منال کی جذباتیت حمزہ پر نہیں کھلنا چاہیے, اور نہ ہی دائم کی پریشانی سے پردہ اٹھنا چاہیے, ورنہ ہماری خیر نہ ہوگی.
وہ بے حساب گھبراہٹ سے اپنی جگہ اٹھ گئی اور بولی، چلو منال، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ ارے اتنی جلدی کیوں؟ بیٹھو نا، میں بھی آیا ہوں، تم اٹھ کر چل دی۔ کیا بات ہے ارما، کیا میری کمپنی بری ہے؟ حمزہ نے شوخی جھاڑی تو ارما کی سنجیدگی کچھ بڑھ سی گئی۔ نہیں، آپ کی کمپنی فی الوقت دوست کی دلجوئی کے لیے ہونی چاہیے، ہمیں آئی کافی دیر ہو چکی، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ منال کی طرف دیکھ کر بولا، لیکن 5 منٹ رک جاؤ، میں تم دونوں کو گھر چھوڑ دوں گا۔ آج مجھے بھی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، رات سے انہیں دانتوں میں تکلیف ہو رہی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا ان سے۔ اوہ، میں فون کروں گی آنٹی کو، منال نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، اور میری طرف سے ضرور انہیں پوچھیے گا۔ اگر فون کرو گی تو پوچھ بھی لینا، امی بہت خوش ہو جائیں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو ارما آپ چلتے ہیں۔ یار کچھ دیر میری خاطر رک جاؤ نا، میں واپسی پر چھوڑ دوں گا تم دونوں کو۔ حمزہ قدر التجا کر کے بولا تو دائم ہنس دیا۔ کیوں بھائی، مشرق کی بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ جاتی ہیں؟ دائم کے طنز پر حمزہ نے اس کے سامنے چٹکی بھرتی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا اور بولا، نہیں یار، آج دراصل گاڑی ہے میرے پاس، اس لیے انہیں آفر کی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر تو تم کہہ سکتے ہو۔ اس کی بات پر میں بل کھا کر رہ گئی، مگر ایک تحمل سے بولی، دائم صاحب اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کروں گی۔ پھر تو ایک دعا منال کے لیے بھی کر لینا، تمہاری بہن کو زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی۔ سندس کے الفاظ خاصے تلخ تھے، مگر جواباً وہ دونوں خاموش رہی۔ تبھی حمزہ نے بات بدل ڈالی، جلدی سب ٹھیک ہو جاؤ یار، کہ دعا کی افادیت سے بھلا کسے انکار ہوگا؟ یوں بستر پر رہو گے تو میری خوشی میں کیسے شامل ہوگے؟ تمہیں ابھی تو میری منگنی کے گرینڈ فنکشن میں بھی شرکت کرنی ہے، وہ بھی سندس بھابھی کے ساتھ۔ حمزہ کی بات پر وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اوہ دیٹس ریئلی گریٹ نیوز، کیا واقعی تمہاری منگنی ہو رہی ہے؟ ہاں یار بالکل، شاید اسی ہفتے ہو جائے یا پھر کچھ دن بعد۔ بھائی واہ، لڑکی تمہاری پسند کی ہے یا تمہاری والدہ کی؟ دائم نے دوستانہ انداز میں شوخی سے آنکھ میچ کر کہا تو وہ زور سے ہنس پڑا۔ لڑکی تو خالص میری پسند ہے، بٹ اٹس اے سرپرائز کہ وہ کون ہے، یہ راز منگنی پر ہی کھلے گا، اس سے پہلے ہرگز نہیں۔ حمزہ کی شوخ ہنسی بے حد ذو معنی تھی۔ منال کو اس پر خواہ مخواہ غصہ آنے لگا کہ یہ کوئی جگہ تھی دوست سے اسے راز شیئر کرنے کی۔ ادھر ارما کی گھبراہٹ میں بھی مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ حمزہ کا اچانک اپنی منگنی کے بارے میں بات کرنا کسی خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا، اور وہ خطرہ دونوں بہنیں قطعاً مول نہیں لے سکتی تھی۔ دائم کچھ دیر حمزہ کی کھلکھلاہٹ اور اس کے نظر کے زاویے کو جانچتا رہا، پھر ارما کی اڑی رنگت اور گھبرایا انداز دیکھ کر اندازہ لگاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے حمزہ کہ میں تمہاری چوائس جانتا ہوں۔ اوہ ریئلی، کیا تم واقف ہو اس سے؟ چلو ٹھیک ہے، پھر میں نام تو پھر بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ اب بھی شرارت پر آمادہ تھا تو دائم نے کہا، چلو نام بتاؤ، مگر میں وہ نام جانتا ہوں، وہ ارما بصیر ہے۔ ارما؟ نہیں یار، بالکل بھی نہیں، ارما نہیں، منال ہے۔ منال از مائی لیڈی لو، یو نو۔ حمزہ کی بات پر سندس اور دائم دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ منال؟ کیا سچ میں؟ ہاں یار بالکل۔ انہی باتوں میں منال کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ مڑ کر اسے مخاطب کرتا، منال نے پلٹ کر ارما کا ہاتھ کھینچا اور خدا حافظ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اسے حمزہ سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ اس کی ایک ذرا سی حماقت بھرے انکشاف نے دائم اور سندس کے سامنے اس کی پوزیشن بے حد آکورڈ کر ڈالی تھی، جبکہ حمزہ اس کے چلے جانے کو اس کی شرم و حیا سمجھا تھا۔